صرف نماز پڑھ لینے سے میرے بھائیوں جنت نہیں مل جاتی ہے، آپ کو اس کے لیے انسانیت بھی اپنانا پڑے گی، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا۔ ایک جھونپڑی میں چراغ جل رہا تھا، حضرت عمر فاروق نے دائیں بائیں دیکھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس جھونپڑی کے اندر گھس جاتے ہیں۔ طفیل دوسی کو شک ہو گیا کہ عمر اتنی رات میں اس جھونپڑی میں کیا کرنے گیا، انسان کی فطرت ہے، رات کے اندھیرے میں آپ بھی اگر دائیں بائیں دیکھیں اور کوئی نہ آپ کو دیکھ رہا ہو، چپکے سے آپ کسی گھر میں گھس جائیں وہ بھی رات کے اندھیرے میں، تو میرے دل میں تو طرح طرح کے خیالات اٹھیں گے ہی کہ آپ کیوں گئے، اتنی رات میں کیوں جا رہے ہیں۔ طفیل دوسی کہتے ہیں کہ میں عمر کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا کہ اتنی رات میں عمر اس گھر میں کیا کرتا ہے اور روزانہ آتا ہے کیا کرتا ہے۔ کافی دیر کے بعد اس جھونپڑی سے جب حضرت عمر نکلے اور سیدھے چلے گئے، طفیل دوسی نے کہا جا رہے ہیں جانے دو، میں جھونپڑی میں جا کے دیکھوں کہ اس میں کیا ہے۔ حضرت طفیل جب اس جھونپڑی میں گھستے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کونے میں چراغ جل رہا ہے، اس چراغ کے پاس کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے، اس چٹائی کے اوپر کوئی لیٹا ہوا ہے۔ قریب گئے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت ہے، اور قریب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت ہے، اور قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو آنکھوں سے اندھی ہے، دانت اس کے منہ میں نہیں ہے، اور ہاتھوں سے کوڑی اور پیروں سے لنگڑی ہے۔ حضرت طفیل اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ماں، اس نے کہا جی کیا میں تم سے کچھ پوچھنا چاہوں تم بتاؤ گی؟ اس نے کہا بولو بیٹا۔ کہا یہ آدمی جو تمہارے پاس آیا ہے اور ابھی ابھی یہاں سے گیا ہے، یہ کون ہے؟ کیا تم اس کو جانتی ہو؟ کیا تم نے کبھی اس کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، میں آنکھوں سے اندھی ہوں، میں میں کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ کہا ماں مجھے جلدی بتاؤ کہ یہ آدمی یہاں آتا ہے تو کم سے کم تمہیں بتایا تو ہوگا کہ میں کون ہوں۔ کہا نہیں میرے بیٹے، یہ آدمی یہاں 4 سال سے برابر کنٹینیو آتا ہے، چاہے کتنی بارش ہو، چاہے کتنی آندھی ہو، چاہے کتنا طوفان ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن یہ یہاں ضرور آتا ہے، لیکن 4 سال سے آج تک اس نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا، بس یہ کہہ دیتا ہے میں تمہارا بیٹا ہوں، میں تمہارا بیٹا ہوں۔ میں نے بھی پوچھنا چھوڑ دیا بیٹا، جب نام ہی نہیں بتاتا تو کیا کروں۔ تو کرتا کیا ہے یہاں؟ کرتا کیا ہے یہ پوچھ رہے ہو؟ ہاں بیٹے، اس آدمی کے بہت احسان ہے میرے اوپر۔ کہا ماں بتاؤ نا کیا کرتا ہے؟ کہا میں ہاتھوں سے کوڑی ہوں، پیروں سے لنگڑی ہوں، آنکھوں سے اندھی ہوں، منہ میں میرے دانت نہیں ہے، میں چل پھر نہیں پاتی ہوں، اسی چٹائی سے ایک پلٹی کھاتی ہوں، کروٹ بدل کر میں نیچے آ جاتی ہوں، اور اسی جگہ پر میں لیٹے لیٹے لیٹرین کر لیتی ہوں، یہی لیٹے لیٹے میں لیٹرین کر لیتی ہوں، اور پھر پلٹ کر میں اسی جگہ چٹائی پر آ جاتی ہوں۔ یہ جو آدمی، جو لڑکا ہے، یہ جو آتا ہے یہاں، یہ سب سے پہلے چراغ جلانے کے بعد سب سے پہلے میری لیٹرین صاف کرتا ہے، میرے گھر کو دھوتا ہے، جہاں جہاں میرا پیشاب و پائخانہ پڑا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ اس کو صاف کرتا ہے۔ امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت، مودی جی صرف ہندوستان کے ہیں، حضرت عمر نے اتنی بڑی حکومت، اتنے بڑے رقبے پر حکومت کی تھی۔ اس وقت عراق، ایران، مصر، شام، فلسطین، آذربائیجان، اردن، چائنا، مراکش، سیریا، یہ سارے ملک اس میں شامل تھے، اور ان تمام ملکوں کا اکیلا ایک حاکم تھا جس کا نام تھا عمر۔ اتنی بڑی خلافت کا مالک، اور صورتحال ایک نابینا، پیروں سے لنگڑی، ہاتھوں سے کوڑی، دانتوں سے
بالکل خالی اور آنکھوں سے اندھی ایک بوڑھی عورت کے گھر سے اس کی لیٹرین اور پیشاب و پائخانہ صاف کرتا ہے. اس کے بعد میرے کپڑے چینج کرتا ہے. منہ ہاتھ دھلنے کی ضرورت ہوتی ہے مجھے منہ ہاتھ دھلا دیتا ہے. نہلانے کی ضرورت ہوتی ہے تو مجھے غسل دیتا ہے. کپڑے چینج کراتا ہے. پھر میرے جسم سے اترے ہوئے پرانے یا گندے کپڑے یہی کنویں کے پاس بیٹھ کر اس کو وہ دھوتا ہے اور سوکھنے کے لیے ڈال دیتا ہے. اس کے بعد اسی جگہ پر چولہا جلاتا ہے, کھانا بناتا ہے. لکڑیوں کو پھونک پھونک کر اس کا دھواں اس کی آنکھوں میں جاتا ہے. لیکن یہ سب کرتا ہے, میں دانت نہیں ہے اپنے منہ میں وہ چباتا ہے, اس کو نرم کر کے پھر وہ میرے منہ میں ڈالتا ہے. اور جب تک میرا پیٹ نہیں بھر جاتا وہ یہاں سے جانے کا نام نہیں لیتا. حضرت طفیل دوسی چیخ پڑے, امیر المومنین میں تمہیں کیا سمجھ رہا تھا اور تم کیا نکلے. امیر المومنین میں تم سے نیکیوں میں کبھی آگے نہیں نکل پاؤں گا. ماں جانتی ہو وہ کون ہے؟ وہ امیر المومنین ہے, وہ عمر فاروق ہیں. سٹی گم. پھر طفیل دوسی تیز اسپیڈ میں گھر سے نکلتے ہیں اور عمر فاروق کے گھر کی طرف جاتے ہیں. عمر فاروق کے گھر کے باہر جو ایک دروازہ تھا جہاں وہ لوگوں کی فریاد سنتے تھے, اسی دروازے کے باہر جو روم تھا اسی روم میں حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگ رہے ہیں, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا لے, ہمیں جہنم کے عذاب سے دور کر دے. تیرا عذاب ہم بھگت نہیں پائیں گے, تیرا عذاب ہم سہ نہیں پائیں گے, تیرا عذاب ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. پھر دعا مانگتے ہیں, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. پیچھے سے طفیل دوسی ٹوکتے ہیں اور کہتے ہیں, رات میں بوڑھی عورت کا پیشاب و پائخانہ صاف کرنے والا, رات میں بوڑھی عورت کے کپڑے دھلنے والا, رات میں بوڑھی عورت کے لیے کھانا بنا کر کھلانے والا, رات کے اندر بوڑھی عورت کی خدمت کرنے والا. امیر المومنین اے عمر, اگر تم جہنم میں چلے گئے تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ رات کی تاریکی میں 4 سال سے یہ خدمت کرنے والا شخص اگر جہنم میں چلا گیا تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ حضرت عمر فاروق دعا مانگتے مانگتے پیچھے دیکھتے ہیں, سامنے طفیل دوسی ہیں, آسمان پر ہاتھ اٹھائے ہوئے نظریں آسمان پر جماتے اور کہتے ہیں, اللہ 4 سال سے جو نیکی میں صرف تیرے لیے کر رہا تھا, جو کام میں تیرے لیے کر رہا تھا, تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا, آج اس راز کو فاش کر دیا گیا, آج میری بات دوسرے کو معلوم ہو گئی, آج یہ نیکی پتہ چل گئی. اور اللہ میں نے اس کو نہیں بتایا, اس نے پیچھا کر کر کے خود پتہ کر لیا. اللہ میرے اس نیک عمل کو ریا نمود میں نہ لکھ لینا, تکبر میں نہ لکھ لینا, گھمنڈ کے اندر میرے اس نیکی کو مت لکھ لینا. میں نے نہیں دکھایا, میں نے نہیں بتایا. یہ کون سی انسانیت تھی؟ یہاں تو بس نماز پڑھ کے نکلتے ہیں داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے, سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا اللہ کے اوپر. آئے مغرب کہاں نماز پڑھنے گئے تھے, نماز پڑھنے گئے تھے, نبی مسجد سے نکلے نماز پڑھ کے, ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کے اوپر کتنا بڑا احسان کر کے آ رہا ہے یہ آدمی. صرف نماز پڑھ لینے سے میرے بھائیوں جنت نہیں مل جاتی ہے, آپ کو اس کے لیے انسانیت بھی اپنانا پڑے گی, اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا. ہم بندوں کے حقوق کیا ادا کریں گے؟ کیا ہمارے میاں بیوی کے حقوق, بچوں کے حقوق ہم ادا کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھر میں ان کے حقوق ادا نہیں کرتے. ایک شخص
حضرت عمر فاروق کے پاس آیا, اپنی بیوی کی شکایت کرنا تھی اس کو. تو حضرت عمر فاروق کے باہر والے کمرے میں وہ بیٹھ گیا, دیکھا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے. اس نے کان لگایا تو کیا دیکھ رہا ہے, کیا سن رہا ہے؟ عمر فاروق کی بیوی عمر کو ڈانٹ رہی ہیں. ہاں, تم تو چلے جاتے ہو, صبح سے شام تک آتے نہیں ہو, پکنے کا پتہ نہیں ہے, کھانے کی فکر نہیں ہے, بچوں کی فکر نہیں ہے, تمہیں کیا خلیفہ بنے بیٹھے. بہت کچھ سنا ڈالی. حضرت عمر فاروق نیچے گردن ڈال کے سن رہے ہیں. تصور کرو, عمر سن رہے ہیں, عمر سننے والے آدمی ہیں, لیکن بیوی کی سن رہے ہیں. اب نکلتے ہیں باہر تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے گھر سے باہر جا رہا ہے دروازے سے. یہ ضرورت کے لیے آیا تھا. حضرت عمر نے اس کو آواز دی, ادھر آؤ, ادھر, ادھر. وہ آیا, جی 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 تم ہمارے پاس آئے تھے جی, پھر جا کیوں رہے ہو؟ کچھ ضرورت تھی؟ کہ ہاں ضرورت تو تھی, آیا تو کام سے تھا, لیکن وہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے, میں جا رہا ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا نہیں نہیں وہ آپ دور ہی نہیں کر پائیں گے اس لیے میں جا رہا ہوں. ارے کام بتایا ہے نہیں تو نے, اور کہہ رہا کہ دور نہیں کر پائیں گے. ارے کام تو بتا پہلے کیا ہے. کہنے لگا امیر المومنین, میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا کہ میری بیوی ہمیں ڈانٹتی رہتی ہے, پھٹکارتی رہتی ہے, ہماری سنتی نہیں ہے. آیا تھا شکایت لے کر, لیکن یہاں آنے کے بعد دیکھا کہ آپ تو خود اس بیماری میں مبتلا ہیں. آپ کی بیوی خود آپ کو ڈانٹ رہی ہے, تو آپ میری کیا دور کریں گے؟ آپ اپنی نہیں کر پا رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا بیٹھو. بیٹھ گئے. کہا یہ بتاؤ, شادی کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ کس کا ہے؟ کہا باپ کا. کہا بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کہا باپ کی. کہ اگر عورت دودھ پلانے کا پیسہ مانگ لے شوہر سے کہ میں آپ کے بچے کو دودھ پلاؤں گی لیکن آپ سے اتنا پیسہ لگے گا, تو آپ کو دینا پڑے گا. کہاں بچہ کس کا ہوتا ہے؟ کہ باپ کا. پیشاب و پائخانہ اس بچے کا دھونا کس کی ذمہ داری ہے؟ کہ باپ کی. کہا کہ ہماری بیوی ہمارے بچے کو دھلاتی ہے, نہلاتی ہے, دودھ پلاتی ہے, اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا ہے, اور کھانا پکانا بھی عورت کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن وہ ہمارے لیے کھانا بھی بنا دیتی ہے. کہنے لگا کھانا بنانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کہا نہیں, نان نفقہ مرد کے ذمہ ہے. آپ کا نکاح ہوا ہوگا تو قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا ہوگا تو اس میں کہا ہوگا فلاں فلاں لڑکی کے ساتھ فلاں فلاں کی بیٹی کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر, یا یہ مہر کے عوض علاوہ نان نفقہ, علاوہ نان نفقہ آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے کہ آپ نے قبول کیا. مان لیجئے کسی لڑکی کا نام زینب ہے اور اس کے باپ کا نام ادریس ہے, تو آپ نکاح جب پڑھائیں گے تینوں آیتیں پڑھنے کے بعد یہ کہا جائے گا کہ اے یوسف صاحب, اے اسلم صاحب, اے جمیل صاحب, زینب بنت ادریس, ادریس کی بیٹی زینب کے ساتھ آپ کا نکاح 5,000 روپے مہر کے عوض یا 2 تولے سونے کے عوض آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے, علاوہ نان یا 5,000 روپے مہر کے عوض سکہ رائج الوقت علاوہ نان نفقہ آپ کے نکاح میں دیا جا رہا ہے. کیا آپ نے قبول کیا؟ اس کے جواب میں آپ کہیں گے ہاں میں نے قبول کیا. تو علاوہ نان نفقہ یعنی اتنے روپے مہر تو دینا ہی ہے, نان نفقہ بھی آپ کے, نان مانی روٹی, نفقہ مانی خرچہ, یعنی دوا, بیماری, علاج, بچوں کے خرچے, یہ سب عورت کی, مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو دے. تو وہ پکی ہوئی روٹی بھی مانگ سکتی ہے. ایک مرتبہ ایک پنچایت میں ہمیں جانے کا موقع ملا تھا, لیکن وہ اب بیچارہ لڑکا جو تھا وہ کسی عالمہ سے شادی کر لیا تھا, مولون تھی وہ, پڑھی لکھی. اب دونوں میں بگڑ گئی. ہم لوگوں نے بہرحال کسی طرح معاملہ نپٹایا اور بنایا ان دونوں کا. تو میں نے کہا سنو یہ کام تم کرو گے, اور لڑکی سے کہا دیکھو آج کے بعد شکایت نہ سنیں, روٹی کھانا بنا لینا, تیار کرنا, تمہارا شوہر دکان سے آئے گا اس کو کھانا کھلانا, یہ تمہاری ذمہ داری. کہتی ہے مولانا صاحب آپ کو کس نے مولانا بنایا ہے؟ ہم نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہا کہ روٹی بنانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. کون سی حدیث میں لکھا بتاؤ تو؟ لڑکا کہتا دیکھی. ہم نے کہا اور کر لے مولون سے شادی کر.
اب جب تو نے کی ہے تو بھگت۔ پھر میں نے 4 لوگوں کے ساتھ مل کے سمجھایا کہ دیکھو سماج کے اندر بھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اب تمہارا شوہر جب اتنا کر رہا ہے تو کھانا تم بھی، تب اس کو پیار سے سمجھایا، تب کہتی ہاں ایسے سمجھاؤ گے تو بنا دوں گی، لیکن اگر یہ کہو کہ کھانا بنانا تمہاری ذمہ داری میری نہیں ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے مولانا یہاں بیان کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں کل ہماری عورتیں ہم سے کھانا بنوائیں۔ اتنا ظالم نہیں ہوں گی انشاءاللہ، اتنا ظالم نہیں ہوں گی، ظلم نہیں کریں گی۔ تو حضرت عمر نے اس کو سمجھایا کہ وہ کھانا بنا دیتی ہیں، کپڑا دھو دیتی ہیں، بچے کو نہلا دیتی ہیں، اس کا پیشاب اور پائخانہ صاف کر دیتی ہیں۔ کہتا ہاں یہ تو ہے، ہاں یہ تو ہے، ہاں یہ تو ہے۔ تو کہا پھر تھوڑی سی 2-4 باتیں سن لے، اس میں کیا بگڑ رہا تیرا؟ چپ، خاموش ہو جا۔ دیکھ میں کتنی بڑی حکومت کا مالک میں سن رہا ہوں اپنی بیوی کی، تو بھی سن لے۔ اس کو سمجھا دیا ہر معاملے میں اکڑ ہی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، عورت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ پسلیاں ہیں نا، یہ پسلی، یہ سب سے اوپر والی پسلی سے پیدا ہوئی عورت، بائیں طرف جو الٹی طرف۔ اور آپ دیکھیں گے پسلی جب آپ نکالو گے جسم سے تو ایسے نکلے گی، ایسے ٹیڑھی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم اس کو سیدھا کرو گے ایسے تو یہاں تک تو صحیح ہوگی، بس زیادہ کرو گے ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہو سکتی۔ خود اللہ کے نبی کہتے پسلی ٹیڑھی ہے، فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم اس کو سیدھا کرنے گئے تو ٹوٹ جائے گی۔ وَإِن تَرَكَهُ لَمْ يَزَلْ عَوَجْ، اور اگر چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی۔ کیا کرو گے؟ اگر نہیں اس کو سیدھا کیا، چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی، اور سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ یعنی عورت ٹیڑھی ہے، سیدھا کرو گے تو طلاق ہو جائے گی، اس لیے ٹیڑھا ہی رہن دو۔ یہ عورت کی فطرت بتائی اللہ کے رسول نے، تو ٹیڑھا پن تھوڑا سا برداشت کرو، کیونکہ سیدھا کرنے کے چکر میں رہو گے عورت کو تو عورت ٹوٹنا گوارا کر لے گی لیکن سیدھا نہیں ہوگی۔ اب اس سے زیادہ کھل کر اللہ کے نبی اور کیا بتائیں گے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کو پسلی کی طرح ہے، اس کو اسی حال میں رہنے دو جس حال میں وہ ہے، تھوڑی بہت باتیں اس کی سن لو، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ گھر بگڑوائیں۔ اپنی اولاد کے حقوق ادا کیجئے۔ بہت شکایتیں، مولانا میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، مولانا میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، مولانا اولاد بڑی نافرمان ہے۔ کیوں نافرمان ہے؟ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا، کہتا امیر المومنین میرا بیٹا یہ کرتا وہ کرتا، میری بات نہیں مانتا۔ حضرت عمر نے بیٹے کو بلایا اور ڈانٹا اس کو پکڑ کے۔ جب خوب ڈانٹ چکے تو اس نے کہا امیر المومنین ڈانٹ لیا، دل کی بھڑاس نکل گئی؟ کہاں، اب میں کچھ پوچھوں؟ کہا جی بولو کیا کہنا ہے؟ کہا آپ نے بیٹے کا، باپ کا تو حق بتا دیا، بیٹے کو یہ چاہیے، یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بیٹے کا بھی کچھ حق ہے باپ کے اوپر؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں ہے۔ کہا کیا بتائیے؟ کہا کہ جب وہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، دوسرا حق جب 7 دن کا ہو تو اس کا عقیقہ کرے، تیسرا حق جب وہ بالغ ہو جائے تو دیندار شریف گھر کی کسی لڑکی سے اس کی شادی کرا دے۔ یہ 3 حق باپ کے اوپر ہیں بیٹے کے تعلق سے۔ کہا امیر المومنین میرے باپ سے پوچھو اس نے ان 3 حق میں سے کون سا حق ادا کیا میرا؟ کا نام اس نے میرا رکھا ہے، یہ عربی میں کچھ بتایا اس نے جس کا نام ترجمہ ہوتا اردو میں کھٹمل۔ میں پیدا ہوا تو اس نے میرا نام رکھا کھٹمل، اور 7 دن کا ہوا تو اس نے عقیقہ نہیں کیا، اور جب میں بالغ ہوا تو میری شادی ایسی لڑکی سے کرا دی ہے جو بیوی نہیں ڈائن ہے۔ اب بتائیے کہ میں اس کا حق ادا کیسے کروں گا؟ تب حضرت عمر فاروق نے لڑکے کی بات کو سنا اور اس کے بعد پھر باپ کو ڈانٹا کہ جب تم اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کر رہے ہو تو کیا امید رکھو گے کہ آپ کی اولاد آپ کا حق ادا کرے گی؟
دونوں طرف ہیں معاملات. آپ اپنی اولاد کو رات کے 12 بجے تک 1 بجے تک اینڈرائڈ موبائل دے دو اور آپ کی اولاد یوٹیوب پہ لگی رہے, فیس بک پہ لگی رہے, میسنجر پہ لگی رہے اور پوری 2 GB پر اس کو جب تک ختم نہ کر لے بستر پہ سونے نہ جائے, تو آپ اپنی اس اولاد سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی رب اغفر لی ولوالدیّ, کیا یہ کہے گی کہ اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے؟ آپ یہ امید لگاتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام جس مسجد کے جس محراب میں رہتی تھیں, حضرت زکریا ان کی کفالت کرتے تھے. پڑھیے سورہ مریم قرآن میں. ان کے پاس بے موسم پھل آ گیا اس محراب کے اندر. آم کا موسم نہیں تھا, آم آ گیا. لیچی کا موسم نہیں تھا, کوئی پھل آ گیا جس کا موسم نہیں تھا. جب زکریا نے بے موسم پھل دیکھا, مریم کے پاس مسجد کے محراب میں جب بے موسم پھل دیکھا تو پوچھا انا لک ھذا, آئے مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ اس پھل کا تو موسم نہیں ہے لیکن یہ پھل کہاں سے آ گیا؟ یعنی حضرت مریم کی کفالت کرنے والے زکریا علیہ السلام اپنی جس کی پرورش کر رہے ہیں مریم سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گیا. غور کریں, یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ باپ اپنی بیٹی سے پوچھے کہ بیٹی یہ تیرے پاس موبائل کہاں سے آیا ہے؟ تو گھر سے 4 کاپی لے کر اسکول گئی تھی, یہ 5ویں کاپی تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ میری بیٹی تیرے موبائل میں خالہ کا نمبر تھا, چچی کا نمبر تھا, پھوپھی کا نمبر تھا اور امی کا نمبر تھا, یہ 5واں نمبر تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ میری بیٹی تیرے موبائل میں 10 روپے کا بیلنس تھا, تجھے اپنے ماں باپ کو مس بیل مارنے کے لیے 10 روپے دیے تھے تاکہ کوئی ضرورت پڑے تو مس بیل مارنا, ہم تجھے کال کر لیں گے. یہ تیرے موبائل میں واٹس ایپ چلانے کے لیے نیٹ پیک کیسے آ گیا؟ یہ 1 GB 1.5 GB تجھے جو نیٹ پیک مل رہا ہے یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ حضرت زکریا مریم سے پوچھ رہے ہیں. کون مریم؟ کون مریم جن کے پیٹ سے عیسیٰ پیدا ہوئے؟ کون مریم جن کو بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا عطا کیا؟ کون مریم جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, جن کو پاک و صاف ستھرا ہونے کا اعلان اللہ نے کیا ہے کہ مریم کو کسی مرد نے چھوا نہیں لیکن ہم نے پھر بھی ان کو ایک بیٹا دیا ہے. غور کرو, جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ کر رہا ہے, حضرت زکریا اس پاک دامن لڑکی سے بھی پوچھ رہے ہیں یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آ گیا ہے؟ میری بیٹی بتا, میری سرپرستی میں پلنے والی بتا, میری کفالت میں پلنے والی بتا, یہ بتانا ہوگا یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ میں نے دیا نہیں, تیرا کوئی بھائی ہے نہیں, پھر تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی نیک بندی تھی, اللہ والی تھی, اس لیے جواب دیتی ہے قالت ہوا من عند اللہ. زکریا میرے بارے میں غلط مت سوچو, آپ نے پالا ہے, آپ کے خون میں آپ کی پرورش کو میں ذلیل نہیں ہونے دوں گی, آپ کا نام کبھی خراب نہیں ہونے دوں گی. کسی لڑکے نے مجھے یہ پھل نہیں دیا ہے, کسی میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے. قالت ہوا من عند اللہ, یہ پھل تو اللہ کی طرف سے آیا ہے, فرشتہ دے گیا ہے, یہ دنیا کا نہیں جنت کا پھل ہے, یہ میری عبادتوں کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے جنت سے بھیجا ہے, اس میں کسی لڑکے کا کوئی دخل نہیں ہے. جب مریم سے کلاس لی جا سکتی ہے تو ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی کلاس کیوں نہیں لے سکتے؟ ہم اپنی بچیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ ہم ان سے سوال جواب کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ان سے کیوں نہیں پوچھ سکتے کہ بیٹی یہ رات میں 12 بجے تک کیوں جاگتی ہو, موبائل کیوں چلاتی ہو, موبائل پر کیوں رہتی ہو؟ یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھے, اپنی بچی سے پوچھے. چلیے لگ بھگ ختم ہی تھا. چلیے کوئی بات نہیں, اب ختم بھی ہو رہا تھا. جنریٹر اب چھوڑ دیں.
अरे बैठिए ना आप लोग थोड़ा सा और, बस बस हो गया, थोड़ा सा बैठ जाइए। ये क्या माइक बंद कर दिया? बस थोड़ा सा और, मैं समझ रहा हूँ ना सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंड भी है, अब कोहरा भी गिर रहा है, तो ये एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी से पूछे। हम कहाँ पूछते हैं? कभी आपने पूछा ये जलसे में मेले लगते हैं और मेलों में जो शॉपिंगें होती हैं और लड़कियां घूमती हैं, क्या क्या होता है? जलसा तो जब मौलाना जर्जी साहब स्टेज पे आ जाते हैं तब ना जलसा होता है। घुस घुस के लोग आ जाते, बैठ जाते, पूरा मजमा भर जाता, कहना पड़ता हट जाओ, बैठ जाओ, ये करो। उससे पहले तो कुछ नहीं कहना पड़ता है। कितने लोग टहलते हैं। और कल के मैंने एक जलसे में देखा है, अररिया के जलसे में कितनी लड़की, और जिस दुकान पे लड़की वहीं लड़के। ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हों। ये सूरत हाल हमने देखी। जलसे में हमको ला रहे हैं लोग कमरे से, जलसे गाह तक आने तक देख रहा हूं, जहां लड़की जा रही है और पीछे 4-4, 5-5 लड़के उसके पीछे लग रहे हैं। ये मिसाल हमें देना पड़ रही है। मौलाना साहब, ये कुतिया कुत्ते वाली मिसाल क्यों दे दी आपने? कुरान ने भी कभी कभी मिसालें दी हैं। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये चौपायों की तरह हैं बल्कि उससे भी ज्यादा गए गुजरे। अल्लाह ने भी कहा है चौपाए हैं उससे भी ज्यादा गए गुजरे। चौपायों में सूअर भी आता है, कुत्ता भी आता है। अब सूअर पे बवाल होगा, मौलाना साहब ने सूअर क्यों कह दिया? हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ कठमुल्ला पैदा हो गए हैं, कहते हैं जिसने अपने मुंह से सूअर कह दिया उसकी एक 40 दिन तक जबान गंदी रहती है। देख कैसे कैसे फतवे वो दे रहे हैं। अब सूअर को सूअर नहीं कहोगे तो क्या PIG साहब कहोगे? कुत्ते को कुत्ता नहीं कहोगे क्या तो DOG साहब कहोगे? क्या कहा जाए? अरे सूअर है तो है, कुत्ता है तो है। उर्दू में यही कहा जाता है। अरबी में कल्ब कहेंगे और खिंजीर कहेंगे, इंग्लिश में डॉग कहेंगे और पिग कहेंगे, लेकिन हम तो उर्दू में आपके सामने बोल रहे हैं इसलिए सूअर ही कहेंगे। ऐसा लगता है हालात ऐसे बना दिए गए हैं मेरे भाइयों, मोबाइल दे देकर। जलसों में भी आते हैं तो लड़के बात करते हैं, आज आओगी जलसे में? हाँ हाँ आएंगे, आज तो मेरे पापा भेज देंगे क्योंकि जलसा है ना, जलसा है। पापा समझ रहे हैं मेरी बेटी सहेली के साथ जा रही है। पापा को यह नहीं मालूम दोनों सहेलियों ने अपने अपने सहेला ढूंढ रखे हैं। ये लड़की उनके घर जाती है कि मेरे साथ जलसे में जा रही है, भेज दो। उसके पापा समझ रहे हैं सहेली के साथ जा रही है। फिर ये उसके घर जाती है, उसके पापा भी समझ रहे हैं सहेली के साथ। यहां दोनों सहेली अलग अलग हुई, दोनों अपने अपने सहेला को पकड़ लिया। तू मेरी मत कहना, हम तेरी नहीं। इस स्कूल में जो पढ़ रही हो ना, ये पुराने हो चुके हैं। हजरत उमर फारूक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन उड़ाने के इरादे से निकलते हैं। नबी अकरम की गर्दन उड़ाने के लिए निकलते हैं। तलवार नंगी बाहर निकाले हुए हैं। एक मुसलमान सहाबी उनको रास्ते में मिल जाते हैं। इनसे पूछते हैं, अरे भाई उमर, तलवार बाहर निकाले हुए हो, कहां जा रहे हो? आज तो चेहरे पर बहुत गुस्सा नजर आ रहा है। हजरत उमर ने कहा, तुम्हारे नबी को कत्ल कर दे जा रहा हूं। मोहम्मद की गर्दन कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की गर्दन उड़ाने के लिए जा रहा हूं। कहा अच्छा? कहा 39 आदमी मुसलमान हो चुके हैं, अब मैं 40वां शख्स मुसलमान नहीं होने दूंगा। बहुत हो गया, पानी हद से ज्यादा चढ़ गया। अब मोहम्मद को ही कत्ल कर दूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उस आदमी ने कहा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बाद में कत्ल करना। ये सहाबी थे। कहा कि नबी को बाद में कत्ल करना ही है तो पहले अपनी बहन और अपने बहनोई को कत्ल करो। जाकर देखो तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो चुकी हैं और तुम्हारा बहनोई भी इस्लाम ला चुका है, ईमान कबूल कर लिया।
حضرت عمر نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ میری بہن اور میرے بہنوئی نے ہو ہی نہیں سکتا۔ عمر کا ڈر ان لوگوں کو کبھی مسلمان ہونے نہیں دے گا۔ جاؤ پہلے پتہ لگاؤ۔ حضرت عمر نے اپنا رخ محمد رسول اللہ کی طرف سے موڑ کر ان کی طرف کر لیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ دروازہ بہنوئی نے کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میری بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ انہوں نے قرآن چھپا لیا۔ صحیح بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ بہنوئی آ گئے، کہا ایسا ہے عمر، ہم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ایمان لے آئے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ ڈنڈے لاٹھی اٹھائی اور اپنے بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ عمر فاروق کی بہن نے اپنے پتی کو، اپنے ہسبینڈ کو پیٹتے ہوئے دیکھا تو وہ بچانے آئی تو ان کو بھی پیٹنا شروع کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ غور کرو، وہ عمر جس سے پورا مکہ کانپتا تھا، مدینہ کانپتا تھا، جس سے قیصر و کسریٰ کی حکومتیں لرزہ براندام تھی، یہ عمر جب اپنے بہن اور بہنوئی کو پیٹتے پیٹتے تھک گیا اور بہن کے جسم سے خون بہنے لگا تو بہن کھڑی ہو کر للکارتی ہے، اے عمر۔ حضرت عمر نے کہا آج میرا نام لے رہی ہے تو؟ نام لے رہی ہے میرا؟ ہاں، اب تو بھائی کہلانے کے لائق نہیں رہا، اب میں نے تیرا نام لیا ہے، کیوں نہ لوں تیرا نام؟ کہا بہن آج تک تو نے مجھے بھائی کے نام سے پکارا، بھائی، اور آج عمر کہہ رہی ہے، اتنی جرات؟ بہن کہتی ہے عمر سن، میں اسلام لے آئی، ایمان لے آئی، میرے ساتھ میرے شوہر بھی اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، اب میری آخری بات سن لے، کتنا بھی پیٹ لے، کتنا بھی مار لے، میری گردن کاٹ دے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ سیرت عمر کی میں لکھا ہے کہ عمر کی بہن نے ایک جملہ اور کہا فاطمہ نے، اے عمر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد میرے ان ٹکڑوں کو کتوں کے سامنے ڈال دے اور میرے گوشت کو، میرے جسم کے ٹکڑوں کو کتوں کو کھلوا دے، یہ سب کروانا مجھے منظور ہے، لیکن ایمان سے بھٹ جاؤں یہ مجھے منظور نہیں ہے، میں ایمان لا چکی ہوں، اب اس کو میں نہیں چھوڑ سکتی۔ عمر کے سامنے تلوار اور ڈنڈوں کے سامنے وہ کھڑی ہو گئی اور بہنوئی بھی کھڑے ہو گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ عمر جس سے زمانہ کانپتا تھا لیکن اس کی بہن عمر کا مقابلہ کر رہی ہے، بہن میں وہ کون سی طاقت تھی اور یہ طاقت کس چیز کی تھی جس نے عمر کے سامنے اس کی بہن کو لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ یہ کیا طاقت تھی؟ جب عمر کی بہن کے اندر ایمان جاگ گیا، اس نے سمجھ لیا، اور جب ایمان کی طاقت اس کے اندر آ گئی تو وہ نہ عمر کے ڈنڈوں سے ڈر رہی ہے، نہ عمر کی تلوار سے ڈر رہی ہے، نہ عمر کے غصے سے ڈر رہی ہے۔ جیسے ایک پولیس والا جب جان لیتا ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اسی طریقے سے اس بہن نے جان لیا کہ ایمان میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر اس کے دل سے خوف نکل گیا، اس کے دل سے ڈر نکل گیا۔ اب مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایمان میری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ جس کے اندر جتنا مضبوط ایمان ہوگا اس کی عمارت اسلام کی اتنی مضبوط ہوگی۔ اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کرو، اللہ کی قسم ایمان اگر اپنے اندر پیدا کر لیا تو دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں ہیچ نظر آئیں گی، دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں مکھی یا مچھر جیسی نظر آئیں گی، آپ کسی سے نہیں ڈرو گے۔ شرط یہ کہ تم اپنے اندر اسلام ایمان پیدا کر لو، اپنی بنیاد سے جڑ جاؤ، نہیں جڑو گے تو پتنگ کی طرح کٹو گے، نیچے آؤ۔ حضرت بلال کی طرف نظر ڈالو، حضرت بلال کی طرف نظر ڈالو میرے پیارے ساتھیوں، وہی حضرت بلال ہیں جو نہایت ہی کالے کلوٹے ہیں، جن کی شکل اتنی کالی کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کالحمہ،
کوئلے کو اور بلال کو ایک جگہ رکھ دیا جائے تو کوئلہ تمہیں پھر بھی صاف نظر آئے گا، بلال کوئلے سے زیادہ کالے، لیکن یہی وہ بلال ہیں جن کے اندر ایمانی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ جب یہ اسلام لائے، ایمان لائے، تو کافروں نے ان کو پکڑا، زمین کے اوپر گرم ریت پر لٹا دیا۔ ریت گرم ہے، بالو گرم ہے، اور گرم بالو پر لٹا دیا جس سے پیڑ جلنے لگی۔ اس کے باوجود ان کے اوپر رحم نہ آیا تو ایک بھاری پتھر لا کر ان کے سینے کے اوپر رکھ دیا تاکہ ان کا سینہ دب جائے۔ اس کے باوجود پوچھا گیا، اے عمر اب کیسا لگ رہا ہے؟ اس گھناؤنی تکلیف، دردناک تکلیف کے باوجود حضرت عمر کی زبان سے جو جملے نکلے، حدیث کی کتاب ان جملوں کو ریکارڈ کرتی ہے، احد احد احد۔ اب بھی میں یہی کہوں گا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ بلال کے اندر یہ اسپرٹ جو آئی، بلال کے اندر یہ طاقت جو آئی، پورے کافروں کے سامنے اکیلا ہے بلال، زمین پہ لٹا دیا گیا ہے، گرم بالو پہ لٹا دیا گیا ہے، بھاری پتھر بلال کے سینے پہ رکھ دیا گیا ہے، لیکن بلال ڈر نہیں رہا ہے، بلال کانپ نہیں رہا ہے۔ بلال سے پوچھا جا رہا کیسا لگ رہا ہے؟ بلال کہتے ہیں احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ بلال کو تمام لوگوں سے نڈر کون سی چیز نے بنایا؟ اس کا جواب وہی ہے، اسی ایمان نے۔ ایمان کی طاقت آپ اپنے اندر پیدا کر کے دیکھ لیجئے، پھر آپ دیکھیے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں سے آپ لڑ جائیں گے، ڈرنے کا نام نہیں لیں گے۔ صرف ایمان کی طاقت آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ حضرت بلال کو جب احد احد سنا تو ان کو اٹھایا، پھر دوسری جگہ لے گئے، آگ کے انگارے بچھے ہوئے تھے، حضرت بلال کو آگ کے انگاروں کے اوپر لٹا دیا گیا۔ سننا بہت آسان ہے، سن لو گے، آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جائے، سننا بہت آسان ہے، لیکن ایک انگارہ اپنے ہاتھ پر، آگ کا ایک انگارہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر لے کر دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ حضرت بلال دیکھ رہے ہیں، جانتے بھی ہیں آگ پر لیٹیں گے تو انجام کیا ہوگا۔ آگ پر لٹا دیا گیا، ان انگاروں سے چربی پگھل گئی، پیڑ پگھل گئی، چربی کی، پیٹ کی چربی سے آگ اور بھڑک رہی ہے، بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اب پوچھا گیا بلال اب کیا کہتے ہو؟ کیا ایمان چھوڑا؟ ایمان سے رشتہ توڑا؟ بلال آگ کے انگاروں پر لیٹے ہوئے ہیں اور چیخ رہے ہیں، اللہ احد اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال کو کافروں نے آگ کے انگاروں پر لٹا دیا، اور پھر بھی حضرت بلال یہ نہیں کہہ رہے مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھے معاف کر دو، نہیں نہیں، وہ آج ان کافروں کے سامنے کھڑے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایسی منزلیں نہیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی بلال سے کہا تھا، اے بلال، اے بلال، مجھے اللہ نے جنت بھی دکھائی، مجھے اللہ نے جہنم بھی دکھائی۔ جب میں جنت دیکھ رہا تھا تو مجھے اپنے آگے آگے جوتوں کی آواز سنائی دی، میں نے پوچھا جبریل یہ جوتوں کی آواز کس کی ہے؟ مجھے تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ بلال، جبریل نے بتایا کہ یہ بلال ہیں جو دنیا میں ہیں، لیکن ان کی جوتوں کی آواز تم جنت میں سن رہے ہو۔ یعنی بلال نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں دین کے لیے، ایمان کے لیے، کہ اللہ نے ان کو جنت دے دی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جانا اور بلال سے کہہ دینا کہ اللہ نے تمہیں جنت دے دی، تمہارے جوتوں کی آواز میں سن کے آیا ہوں، یہ ایمان کا رزلٹ ہے، یہ ایمان کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنے اندر پہلے ایمان پیدا کر لیں اور پھر دیکھیں۔ میرے بھائیوں، میں نے شروعات کہاں سے کی ہے؟ آم کے پھل سے کی ہے۔ اگر گرتا ہے، ٹوٹتا ہے تو آسمان پر نہیں جاتا، زمین پر۔ کیوں؟ جو چیز اپنی بنیاد سے رشتہ توڑ لیتی ہے اس کا مقدر ترقی نہیں ہوتی ہے، پستی ہوتی ہے۔
جو پتنگ اپنی ڈور سے کٹتی ہے تو اوپر نہیں جاتی، نیچے آتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی بنیاد سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ آپ کی اور ہماری بنیاد ہے ایمان، اگر اس سے ہم نے اپنا رشتہ توڑ لیا تو کبھی ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں، ہم تنزلی کا شکار ہوں گے، ہم نیچے جائیں گے۔ خالد ابن ولید نے ایک جنگ کے اندر 9 تلواریں توڑ ڈالی، ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں بدل دیا۔ ہر طرف خالد ابن ولید کے چرچے ہونے لگے، واہ کیا لڑا خالد، کیا لڑا خالد، واہ خالد ابن ولید۔ حضرت عمر فاروق کو جب پتا چلا کہ لوگوں نے حضرت خالد ابن ولید کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں تو حضرت خالد ابن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا، کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اچھا ایک بات بتائیے، ہم اچھا کام کریں گے تو ہمارا پرموشن ہونا چاہیے یا ڈیموشن ہونا چاہیے؟ پرموشن ہونا چاہیے۔ حضرت خالد ابن ولید نے 9 تلواریں توڑی، ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں بدل دیا، چاروں طرف چرچے ہو رہے ہیں، تو حضرت عمر کو ان کو آگے بڑھانا چاہیے، پرموشن دینا چاہیے یا نیچے؟ عقل تو یہی کہتی ہے کہ آگے پرموشن دینا چاہیے، لیکن حضرت عمر نے الٹا کیا۔ کیا کیا؟ خالد ابن ولید کو معزول کر دیا، ان کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹا دیا اور عام سپاہی بنا کر تلوار دے دی، جاؤ اب تم کمانڈر ان چیف نہیں، کسی بھی جنگ میں جاؤ گے تو ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے لڑو گے۔ لوگوں نے کہا خالد عمر نے تمہاری انسلٹ کی ہے، عمر نے تمہیں ذلیل کیا ہے، تم نے تو بہادری دکھائی ہے جنگ کے اندر، تمہیں تو انعام ملنا چاہیے تھا، لیکن خالد تمہیں ہٹا دیا گیا ہے، چھوڑ دو عمر کو، ہٹ جاؤ، استعفیٰ دے دو، تمہارے لیے بہت سے راستے کھلے ہیں، ادھر آ جاؤ۔ خالد ابن ولید نے جو جواب دیا وہ ایمان سے بھرا ہوا جواب تھا۔ خالد ابن ولید نے کیا جواب دیا؟ نحنو نقاتل فی سبیل اللہ ولا نقاتل فی سبیل عمر، ہم جو جنگ لڑ رہے تھے وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے، عمر کے راستے میں نہیں لڑ رہے تھے، ہم نے جنگ اللہ کے لیے لڑی ہے، عمر کے لیے نہیں ہے، ہم معمولی سپاہی بن کر بھی ہم جہاد کریں گے لیکن عمر کے لیے نہیں، عمر کے رب کے لیے کریں گے۔ میرے بھائیوں یہ اسلام تھا، یہ ایمان تھا اس زمانے کے صحابہ کے اندر۔ تم تو اپنے بھولے بھالے جو دور سے آئے ہیں یہ مسلمان بھائی جو سننے کے لیے آئے ہیں، تم ان کو تکلیف دینے کے لیے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو، تم ان کے لیے مصیبت بنے ہو، تم اپنے بھائیوں کو راستہ نہیں دے سکتے ہو، ان کے لیے بیٹھ نہیں سکتے ہو، تم اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی کیا دو گے؟ لعنت ہے، آج کہنا پڑ رہا ہے تم سے، بڑی بدتباش قوم ہو چکی ہو یہ مسلم قوم۔ کسی سائنٹسٹ نے کہا تھا جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے دنیا کی سب سے بہتر مذہب اسلام لگا، لیکن جب ہم نے دورہ کیا تو دنیا کی سب سے بری قوم ہمیں مسلمان نظر آئی ہے۔ سب سے اچھا مذہب اسلام لگا لیکن سب سے بدتر قوم ہمیں مسلمان نظر آئی ہے۔ یہ قوم ہے ہماری، لاکھ سمجھانے کے باوجود نہیں مانتی ہے اور دوسروں کو تکلیف دیتی ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں سوچنا چاہیے اور چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ آپ کا خطیب یو پی سے جس کو محبتوں کے ساتھ تم بلاتے ہو لیکن اس کی اتنی سی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جب میری نہیں مان سکتے ہو تو اسلام کی بات کیا مانو گے اور قرآن کی بات کیا مانو گے؟ میرے بھائیوں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بولوں گا، کچھ نہیں کہوں گا، زیادہ سے زیادہ اتنا باقی رہ گیا ہے کہ میں اپنا دامن اٹھا کر بھیک مانگ لیتا ہوں آپ سے کہ اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ، اب اس سے زیادہ ذلیل کر کے مت دکھائیے مجھے، میں نے بھیک مانگ لی ہے آپ سے، میں نے دامن اٹھا لیا آپ کے سامنے، اب اس سے زیادہ ذلیل مت کریے گا مجھے، بیٹھ جائیے بس، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ آئیے بڑی اچھی باتیں ہونے لگی ہیں تو اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے میرے بھائیوں، خالد ابن ولید کو لوگوں نے بہت بہکایا، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، یہاں تک کہ ان سے کہا گیا کہ ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہم تمہیں آدھے ملک کی حکومت دے دیں گے اور اپنی شہزادی کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ خالد ابن ولید کو بادشاہ نے آفر دے دیا، ہم آدھی ملکیت آدھی بادشاہت دے دیں گے اور اپنی شہزادی کا نکاح تمہارے ساتھ، شادی تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ عمر نے تمہاری انسلٹ کی لیکن خالد ابن ولید کا جواب سنیے میرے پیارے ساتھیوں، وہ جواب یہی تھا کہ نحن نقاتل فی سبیل اللہ ولا نقاتل فی سبیل عمر، میں نے جو جنگ لڑی ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں لڑی ہے، عمر کے راستے میں نے نہیں لڑی ہے۔ عمر نے مجھے گورنری یا صرف کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹایا ہے، سپاہی تو ہوں میں، ایک معمولی انسان ہو کر بھی میں لڑوں گا، اور جو کام میں نے
کمانڈر ان چیف کی شکل میں کیا، اس سے بڑھ کر کام ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے میں کروں گا، کیونکہ میں عمر کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، عمر کے رب کے لیے لڑ رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اور آپ کے اندر ایمان کا۔ کوئی عہدے کی لڑائی نہیں تھی، ہم تو مر جاتے ہیں، مدرسے کا اچھا سیکریٹری اس کو بنا دیا، ہمیں نہیں، مسجد کا متولی اس کو بنا دیا، ہمیں نہیں، اسی پہ جنگیں ہوتی لڑتے، یہاں تک کہ کورٹ میں بھی مقدمے پہنچ جاتے ہیں، صاحب میں ہوں رجسٹرڈ ہوں، میں چڑھا ہوا ہوں، مجھے ہٹا دیا گیا۔ مسجدوں اور مدرسوں کے معاملات آج عدالتوں میں، اس سے بڑی شرم کی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے آپ پر، کیا ایمان سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے؟ آئیے ایمان کی طاقت پر آپ کو ایک بہت زبردست مثال دیتا ہوں۔ دنیا کی تاریخ میں ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے جس نے بیک وقت پوری دنیا پر حکومت کی ہے، 4 لوگوں نے کی ہے، ان میں ایک فرعون کا نام بھی آتا ہے۔ بہت زبردست ظالم گزرا ہے، اور فرعون کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ واقعہ آج بالکل میری زبان سے ایک نیا واقعہ ہوگا آپ کے لیے، ذرا سنیے۔ ایمان دیکھیے کس کو کہتے ہیں، یہ چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ جب تھک گیا فرعون بھی تو کہا کہ موسیٰ آؤ مقابلہ کر لیتے ہیں، یا تو آپ تمہارے آدمی اس دنیا میں رہیں گے یا میرے آدمی رہیں گے، آؤ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے چند لوگوں کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ موسیٰ پر ایمان لانے والے تھے ہی کتنے، معمولی لوگ، چند لوگ۔ فرعون کی پوری فوج آ گئی۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلا لیا، ادھر آؤ آؤ آپ کو ایک منظر دکھاتے ہیں۔ یہاں اسپیڈ میری تھوڑی سی سلو ہو جائے گی کیونکہ مجھے سمجھانا ہے۔ فرعون نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا، ادھر آؤ۔ ایسے کرتب دکھانا، ایسے تلسم دکھانا کہ آج موسیٰ اور موسیٰ کے قوم کے لوگ، یہ مسلمان جتنے آئے ہیں سب ہار جائیں، دیکھو ہمارا نام مٹی میں نہ ملنے پائے، آج تمہیں موسیٰ کو شکست دینا ہے، موسیٰ کو ہرانا ہے۔ فرعون کو اپنے جادوگروں پر بہت بھروسہ تھا۔ جادوگروں نے کہا بالکل آپ تیار رہیے، موسیٰ اور اس کے قوم کو ہرانا میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، ابھی ہرا دوں گا۔ جب دونوں آمنے سامنے آ گئے، ادھر فرعون کا لشکر کھڑا ہے، فرعون بھی، ادھر موسیٰ اور موسیٰ کا لشکر کھڑا ہے۔ فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا، اوہو ایمان دیکھیے، فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا، اِنَّا لَنَا لَاجْرًا اِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ اے فرعون، اے ہمارے بادشاہ، اگر ہم موسیٰ سے جیت گئے، موسیٰ پر غالب آ گئے، موسیٰ کو ہرا دیا تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ اگر ہم غالب آ گئے، قرآن کہہ رہا، قرآن، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ ہمیں آپ کیا نوازیں گے؟ ہمیں کیا دیں گے؟ ادھر سے فرعون کی طرف سے جواب آتا ہے، نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم ہمارے خاص لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، کیبینٹ میں تمہیں جگہ مل جائے گی، تم ہمارے مقرب بن جاؤ گے، میرے آس پاس بیٹھو گے، میرے ساتھ چلو گے، کھاؤ گے، پیو گے۔ ابھی کسی کو پتا چل جائے کہ ہم یہ کام کریں گے تو مودی جی کا ہم قریبی بن جائیں گے، تو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ فوراً کر جائے گا۔ کیوں؟ ارے بھائی مودی کا مقرب بن جائیں تو سمجھ لو کہ انڈیا میرے ہاتھ میں۔ اب سوچو کہ فرعون کے جادوگروں کو جب فرعون نے یہ کہا کہ ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، اپنا قریبی بنا لیں گے، اپنے دربار میں تمہیں شامل کر لیں گے، تو فرعون کے جادوگروں کا حوصلہ کتنا بلند ہو گیا ہوگا۔ وہ فرعون جس کی حکومت بیک وقت آدھی دنیا سے زیادہ حصے پر رہی ہو، اس کا قریبی ہو جانا کتنے بڑے کمال کی بات تھی۔ بس شروع ہو گیا مقابلہ۔
فرعون کے جادوگروں نے، اے بیٹا کمر میں درد ہو رہا ہے، بیٹھ جاؤ، ابھی تو کمر سے کام ہی نہیں لیا، درد ہو گیا۔ یہی ہوتا ہے ڈسٹرب، کوئی بھی میرے سامنے اٹھ جائے بیٹھ جائے میں بھول جاتا ہوں کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ تو سنو، شروع ہو گیا مقابلہ۔ اب مقابلہ جب شروع ہوا تو فرعون کے جادوگروں نے کیا کیا، اپنی رسیاں نکالی اور پھینک دی، وہ رسیاں چلنے لگیں، سانپ کی طرح رینگنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا ڈر بھی گئے ہیں، دیکھنے والوں کو سانپ نظر آنے لگا، پھینکی رسیاں وہ سانپ نظر آنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر بھی گئے، اللہ نے کہا لا تخف یا موسیٰ، موسیٰ ڈرو نہیں۔ رسیاں سانپ بن گئیں، سانپ تو تھی نہیں، وہ تھی رسیاں، لیکن دیکھنے والوں کو سانپ دکھ رہی تھی۔ اللہ نے کہا نلقی عصاک، اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ زمین پر مار دو۔ اب دیکھیے کیا ہوا، مقابلہ دیکھیے کیسا ہو رہا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس کو زمین پر مار دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا ڈنڈا زمین پہ مارا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، ایسا لگا وہ ایک اژدہا بن گیا، اور اژدہا کی شکل میں آیا، اور آتے ہی اس نے فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کو جو سانپ دکھ رہے تھے سب کو کھا گیا، سب کو ہضم کر گیا۔ جو کھولا منہ سب اس کے منہ میں چلے گئے جتنے سانپ دکھ رہے تھے۔ فرعون کے جادوگر ہکا بکا رہ گئے ہیں، وہ سمجھ گئے، یہیں سے وہ سمجھ گئے کہ ہم نے جو دکھایا وہ تلسم تھا، ہم نے جو دکھایا وہ جادو تھا، ہم نے جو دکھایا وہ ڈھونگ تھا، ہم نے جو دکھایا وہ مکاری تھی، ہم نے جو دکھایا وہ ایک چال تھی۔ لیکن موسیٰ نے جو دکھایا وہ مکاری نہیں ہے، وہ چال نہیں ہے، وہ جادو نہیں ہے، وہ اللہ کی مدد ہے۔ موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے، وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ اب بالکل بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ بیک وقت جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ہماری رسیوں کو جو سانپ نظر آ رہی تھی موسیٰ کا اژدہا کھا گیا، موسیٰ نے جو ڈنڈا مارا وہ اژدہا بن گیا اور کھا گیا، وہ سمجھ گئے کہ میری حالت خراب ہے۔ موسیٰ نے جو دکھایا وہ موسیٰ کا کمال نہیں، موسیٰ کے رب کا کمال ہے۔ ابھی تو وہ فرعون سے مانگ رہے تھے کہ کیا ہمیں کیا انعام دو گے، ہمیں کیا روپیہ پیسہ دولت زمین و جائیداد کیا دو گے، ابھی تو وہ یہ مانگ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی دیکھا کہ فرعون کی جادوگروں کی رسیوں کو جب موسیٰ کے اژدہے نے کھا لیا تو وہیں سے چیخ پڑے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ فرعون کے سامنے چیخ پڑے، ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے۔ آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر۔ ایک جملہ یاد رکھنا، کیا لائے؟ ایمان۔ ابھی تک کافر تھے، اب ایمان لائے۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایمان جب لے آئے، بنیاد سے جب جڑ گئے تو ایمان لانے کے بعد ان جادوگروں کی طاقت کا حال دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک ایمان نہیں تھا تو رسی کو سانپ بنا رہے ہیں، ایمان جب پیدا ہو گیا ان کے اندر تو اب کیا ہوا؟ فرعون نے دیکھا یہ تو پانسا ہی الٹ گیا ہے، ہم تو لائے تھے موسیٰ کے خلاف، یہ سب ہمارے خلاف ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ تو فرعون نے کہا اے جادوگرو تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، بہت غلط کام تم نے کیا ہے۔ سمجھ لو میں تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہوں، ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان چھوڑ دو، لوٹ آؤ ہمارے پاس۔ انہی جادوگروں نے جو ایمان لے آئے، اب جواب کیا دیا فرعون کو؟ اس جواب کو دیکھو، اس میں ایمان کی طاقت چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لن نؤثرک علی ما، آئے فرعون
اب ہم تم کو ترجیح نہیں دے سکتے، اب ہم تم کو فوقیت نہیں دے سکتے۔ ان واضح نشانیوں کو دیکھنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ نے دکھائی ہے، ہمیں اپنا جھنڈا زمین پہ مارا اور اللہ نے اژدہا بنا دیا، اس نشانی کو دیکھنے کے بعد ہم اب ایمان بدل نہیں سکتے، ہمارا ایمان باقی رہے گا۔ اے فرعون سن لو، کان کھول کر، اب تو ہمارا کچھ بھی کر لو، اب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، ہمارا ایمان اب رب العالمین کے اوپر ہو گیا۔ فرعون نے اس کے جواب میں جو جملے کہے وہ سنو، کیا کہا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اے جادوگرو، اگر تم نے موسیٰ کے رب کو نہ چھوڑا، اے جادوگرو، اگر تم نے ہارون کے رب کو نہ چھوڑا تو ہم تمہیں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر کاٹ دیں گے مخالف سمتوں سے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہم تمہارا دائنا ہاتھ کاٹیں گے تو الٹا بایاں پیر ہم تمہارا کاٹ دیں گے، اور اگر ہم نے بایاں ہاتھ کاٹا تو دایاں پیر ہم تمہارا کاٹ دیں گے۔ تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹیں گے، اگر ہاتھ دایاں کاٹا تو پیر بایاں، اور پیر اگر ہم نے دایاں کاٹا تو ہاتھ بایاں، ایک پیر اور ایک ہاتھ ہم تمہیں کاٹ دیں گے۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، اور اس کے بعد ہم تم سب کو سولی پہ لٹکا دیں گے، ہم تم سب کو سولی پہ چڑھا دیں گے۔ اس کے جواب میں ایمان چونکہ پیدا ہو چکا تھا، فرعون سامنے تھا، فرعون کا لشکر سامنے تھا، لیکن اس کے باوجود جب ایمان پیدا ہو گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ فرعون کے جادوگروں نے جو ایمان لائے کیا کہا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر، میرا ہاتھ کاٹنا ہے کاٹ، میرا پیر کاٹنا ہے کاٹ، مجھے سولی پہ چڑھانا چڑھا دے، مجھے پھانسی دینا پھانسی دے دے۔ انت قاضٍ، تو قاضی ہے، تو جج ہے، تو جو چاہے کر، تجھے اختیار ہے کر لے، لیکن اتنا یاد رکھنا انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، آخرت کی زندگی کا فیصلہ تو نہیں کر سکتا۔ آخرت میں تو میرا رب میرے ساتھ ہے ہی، اس لیے تجھے دنیا میں جو کرنا ہو کر لے۔ جو ابھی فرعون کے قریب ہونا چاہتے تھے، فرعون سے انعام مانگ رہے تھے، لیکن موسیٰ پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد ان کی طاقت کا حال یہ ہو گیا کہ نہ وہ فرعون سے ڈرے، نہ فرعون کے لشکر سے ڈرے۔ فرعون نے ان کا ہاتھ کاٹا کٹوا لیا، ان کا پیر کاٹا کٹوا لیا، ان کو سولی پہ لٹکایا لٹک گئے، لیکن پھر اللہ پر جو ایمان لا چکے تھے اس کو بدلا نہیں، پھر رب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان چھوڑا نہیں۔ ایمان یہ ہوتا ہے، اور ایمان کی طاقت یہ ہوتی ہے۔ کیا ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے؟ یہ تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔